بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی اسلامیات یعنی 5th کلاس کی اسلامیات کا 2nd چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اطاعت رسول سے کے بارے میں پڑھنے سے پہلے آپ کو اطاعت کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ اطاعت کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اور پیروی مطلب کسی کی بات پر عمل کرنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، کسی کی بات پر عمل کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے مادی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوازمات پیدا کیے، مطلب کھانے پینے کا انتظام کیا، خوراک کا انتظام کیا، اور زندہ رہنے کے تمام سامان پیدا کیے، وہیں اس کے جو ہے وہ جسمانی روح کے ساتھ ساتھ ضروریات کے ساتھ ساتھ مادی ضرورت کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھا، کیونکہ ایک انسان جو ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے ایک لائے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک مکمل قانون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ جس پر آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہترین کر سکیں، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو جو ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ بتایا جائے، تبھی وہ اپنی زندگی جو ہے وہ سیدھے راستے پر چل کر جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے اور کامیابی سے جو ہے وہ ہمکنار ہو سکتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے جو ہے خاص بندوں کو بھیج کر رسالت کا سلسلہ شروع کیا، یعنی نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا تاکہ جو ہے وہ ہمیں اچھے یعنی کہ سیدھا راستہ بتائیں اور وہ طریقے بتائیں کہ جن پر عمل کر کے ہم جو ہے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور پھر آخر میں سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمام جو انبیاء تھے، رسول تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور ان کو جو بھی تعلیم دی گئی تھی یا وہ جو ہمیں تعلیم دیتے تھے، اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب تعلیم دے دی تھی، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے وہی بھیجا کرتے تھے۔ تو پھر جو ہے تمام انبیاء ان وہی کو فالو کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور وہی باتیں جو ہے ہم لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو اب ایک شخص جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، تو یقیناً یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تمام انبیاء کی بتائی باتوں پر عمل کریں۔ اور اب چونکہ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان کی جو ہے وہ دی ہوئی تعلیمات ہی ہمارے لیے اب جو ہے وہ مکمل ہیں، اور ہمیں انہی پر عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں دے کر مکمل فرما دیا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مکمل ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ ہمیں دنیا کے زندگی گزارنے کے اور دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اگر ہم بحیثیت استاد کے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ اگر ہم والدین کی حیثیت سے اپنے فرائض اور حقوق کا جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام فرائض حقوق ہمیں بتا دیے ہیں، یعنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد بھی تھے، شوہر بھی تھے، بیٹے بھی تھے، استاد بھی تھے، تاجر بھی تھے، اور بے شمار جتنی بھی زندگی کے شعبے ہو سکتے ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شعبوں میں کامیابی کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری، اور ہر شعبے میں کامیاب رہے اور ہمارے لیے مثالیں چھوڑی۔
تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جب اتنا مکمل طور پر جو ہے خوبیاں لیے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہے تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کے لیے ان سے مدد کریں. ان کا جو ان کی تعلیمات ہے قرآن کے بعد قرآن کی تو عملی تفسیر ہے, تو ہمارے سامنے ان کی جو ہے وہ زندگی کا ہر جو واقعہ ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے. ان کی سنت جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا باعث ہے. تو اب جو ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تمام احکامات پر عمل کریں, اور یہی عمل کرنا اور پیروی کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اطاعت کہلاتا ہے. اطاعت رسول جو ہے کیوں ضروری ہے, کیوں ہم رسول کی اطاعت کریں, اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں, یہ آپ اپنی بک میں پڑھیں گے. میں آپ کو ریڈ کر کے بتاتی ہوں, ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی رہوں گی, ٹھیک ہے. تو آپ کا پیج نمبر جو ہے وہ 8 اپنا کھول لیجئے, ٹھیک ہے. پیج نمبر 8 کھول لیجئے اپنا. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اہمیت اس کی دیکھیں آپ, پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا. ظاہر ہے جب انسان دنیا میں آیا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو جینے کے کچھ طریقے بتائے, کس پر کون سے کام ہیں جو اس کے لیے ضروری ہے کرنا اور وہ اس کے لیے بہتر ہوں گے, اور کون سے کام ہیں, کون سی باتیں جس سے ان کو بچنا ہے. تو یہ ایک سیدھا راستہ, پورا ایک طریقہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا, اور اس راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا. جب حکم تو ہمیں دے دیا, اب وہ راستہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. تو یہی راستہ, سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا سچا راستہ ہے. اور یہ اسلام کا سچا راستہ جو ہے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اپنے پیغمبروں کو بھیجا. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا. یہی سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے, اور اسے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, یعنی کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا, ان کو نبوت دی اور اس دنیا میں بھیجا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جو ہے وہ تعلیمات اتارنے کے لیے یا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا, ان پر قرآن پاک نازل فرمایا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے راستے پر چلنے کے احکامات ہمیں سب بتا دیے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام احکامات جو ہے عملی طور پر کر کے دکھائے, تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے, ان پر عمل کرنا تو مشکل ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو جب اللہ کا رسول اس پر عمل کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے, ہم بھی جو ہے اس پر عمل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اور صرف یہ کہ عمل کر سکے اور کوئی ہم کوئی غلطی نہ کر پائیں, تو اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے تمام احکامات پر خود عمل کر کے دکھایا کہ اس طرح سے اس پر عمل کیا جائے تو آپ جو ہے کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو اس طرح سے اطاعت رسول آپ کو پتہ کیوں ضروری ہے یا کیا ضروری ہے, کیوں ہم اطاعت رسول کریں. تو جب اللہ کے نبی نے ہمیں سب راستہ بتا دیا, سب طریقے بتا دیے, تو اب اس سیدھے سچے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مثال پر عمل کریں جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے, حدیث کی صورت میں موجود ہے, ان کی سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے اور جو ہے اس پر خود عمل کر کے بھی دکھا دیا تاکہ ان احکامات کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. یہ سب سے مین پوائنٹ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی جو ہے وہ کر کے دکھایا, وہ سب کا سب جو فرمایا سب اللہ کی طرف سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے. تو یہ اب ظاہر بات ہے, یہ بات جو ہے ہمیں جو ہے اس بات کے لیے آمادہ کر رہی ہے کہ چونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں فرمایا. یہ تو سیدھا سیدھا بالکل ہو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا
یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے حکم پر عمل کر کے ہی، اس کی باتوں پر عمل کر کے ہی جو ہے ہم اللہ کو خوش رکھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پہلا قرآن آیت ہے پہلی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور اس کا ترجمہ، اور یہ رسول تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کرو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے باز رہو. کیوں؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، نبی کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم یہ کام کرو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم یہ کام نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جب رسول ہم تک پہنچاتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ کی زبان میں ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اس پیغام پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو ہو بہو اس پر عمل کرنا ہی کیا کہلاتا ہے، اطاعت رسول کہلاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میرے نبیوں پر، نبی کی باتوں پر عمل کرو، اس کی سنت پر عمل کرو. اور کیوں کریں اس کی وجہ بتا رہے ہیں آگے کہ جو اللہ کا رسول حکم دے اس پر عمل کرو، جس سے منع کرے اس سے باز رہو. تو پھر کیوں کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ترجمہ ہو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ وہی ہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دینا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ پیغام، وہ حکم اپنے نبی تک پہنچا دیا کرتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ چونکہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ تو وہی کہتا ہے جو اس پر وہی نازل کی جاتی ہے، جو میں اسے حکم دیتا ہوں، تو لہٰذا تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرو. اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہیں زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے، اس کا مطلب ہے تم نے میرا حکم نہیں مانا، تم نے میری اطاعت نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی اطاعت کیوں ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں قرآن میں بتا دیا ہے. تو آج جو ہے آج کا ٹاپک ہمارا یہی، اس کو ہم یہی جو ہے وہ اسٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. تو یہ آج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اطاعت رسول کیا ہوتی ہے اور اطاعت رسول کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے بچوں، چلیے اب اپنی کاپیز نکال لیجیے جلدی سے. کلاس آج کا کلاس ورک دو خالی جگہ پور کریں. ٹھیک ہے، دو ایم سی کیوز بنا کر حل کریں، اور دو جملے درست کریں. غلط جملے لکھنے آپ نے اور پھر اس کو صحیح کرنا ہے. یہ سب میں آپ کو فرسٹ کلاس میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. ٹھیک ہے، جی بچوں، سب بچوں نے کلاس ورک کر لیا اپنا؟ آپ جو ہے اپنا ہوم ورک لکھ لیجئے جلدی سے. ہوم ورک میں آپ کو ان کوشچنس کا آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے. دوسرا سوال،
جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا قرآن کی آیت کے حساب سے آپ کریں گے. تیسرا سوال ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے, حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.